اس کا آغاز کریں گے. آج یہ لاہور میں ہے, پنڈی میں ہے, بھاولپور میں ہے, لیکن یہ بسیں ہم نے پنجاب کے ہر شہر میں لے کے جانی ہیں تاکہ پورے پنجاب کے شہریوں کو یہ سہولیات میسر ہوں. اس کے علاوہ بھی ٹورزم ڈپارٹمنٹ بہت سارے اور قابل ذکر کام کر رہا ہے اور کسی وقت آپ کو اس سے آگاہ کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر اعظم نے آتے ہی یہ وعدہ کیا تھا کہ ٹورزم کے تمام ریسٹ ہاؤسز پرائیویٹ سیکٹر کو دیے جائیں گے. ہمارے پاس 29 اسٹاپ اوورز, ریسٹ ہاؤسز اور باقی فیسلٹیز ہیں, اور ابھی ریسنٹلی ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے اس سفر کو بہت تیز کیا ہے اور ہم 20 جو ہمارے ریسٹ ہاؤسز اور فیسلٹیز ہیں ان کو آؤٹ سورس کر چکے ہیں. باقی کی جو فیسلٹیز ہیں ان کی آؤٹ سورسنگ بھی پروسیس میں ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو دی جائیں گی تاکہ وہ اس میں انویسٹمنٹ لائیں, کوالٹی سروسز لائیں, اور جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان کو بہت کوالٹی کی سروسز بہت ہی جو افورڈیبل نرخ ہیں ان کے اوپر دیے جائیں اور اس سیکٹر کو مزید کمپیٹیٹو بنائیں. میں آج کے دن اس انیشیٹو کے شروع ہونے پہ خصوصی طور پر ہماری جو وزیر صحت ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, جو آج ہمارے ساتھ ادھر نہیں ہیں, ان کا شکر گزار ہوں. ہمارے جو سیکریٹری ہیلتھ ہیں احمد جاوید قاضی صاحب, اسپیشل سیکریٹری ہیلتھ آج ادھر تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر آصف طفیل صاحب, ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ڈاکٹر محسن صاحب, سیکریٹری ٹورزم اسد اللہ فیض صاحب, ہمارے چیئرمین ہیں ٹی ڈی سی پی کے سہیل ظفر چیمہ صاحب, اور عاصم رضا صاحب جو ہمارے جی ایم آپریشنز ہیں ٹی ڈی سی پی کے, اور باقی تمام ٹیم کے ممبران کا بہت شکر گزار ہوں. اس میں جو ہمارے سیکرٹری اطلاعات ہیں راجہ جہانگیر صاحب جو آج ادھر نہیں ہیں, انہوں نے بھی اس کے اندر کافی فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو میں ان تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے اس خواب کو آگے لے جانے پہ اس کار خیر میں ہاتھ بٹایا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس سفر کو مزید آگے لے کے جائیں گے. پاکستان زندہ باد. حسان صاحب یہ فرمائے گا کہ جشن بہارا جس طرح ہوتا ہے اور دیگر فیسٹیول ہوتے ہیں, بسنت کا فیسٹیول بھی تھا, اس طرز پہ کوئی لوگوں کے لیے, شہریوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی پروگرام, کوئی چیز لے کر آ رہے ہیں؟ جی بالکل, جشن بہاراں جو ہے وہ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی جو ہے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کے آرگنائز کر رہی ہے, اور انشاءاللہ جو ہمارا کووڈ کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے, باقی تمام چیزیں دیکھتے ہوئے, تمام حفاظتی اقدامات کا خیال کرتے ہوئے ہم بھرپور طریقے سے اس سال جشن بہاراں منائیں گے. بسنت کے حوالے سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ بسنت لاہور کا ایک ایسا تہوار تھا جس کو اب لاہور کے شہری بھولتے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو پریویلیج تھی, یہ جو خوشی تھی, اس کا صحیح طور استعمال نہیں کیا. اور ہر سال ایسی ڈوریں بنتی تھیں جو لوگوں کی جانیں لے بیٹھتی تھیں, اور ہمیں اپنے تہواروں کو زندہ رکھنا ہے, ہمیں خوشیاں منانی ہیں, لیکن اس کی وجہ سے اگر ایک بھی جان جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں, اور ہمیں یہ کسی طور قبول نہیں ہے. ہم کچھ تجاویز پہ غور کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان تہواروں کو سیفلی منایا جا سکے, اور اس سلسلے میں جیسی کوئی حتمی چیز آئے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. سر یہ بتائیے مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, ٹورزم کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, لیکن لاہور سمیت بہت سارے شہروں کے اندر کی جو سڑکوں کے اوپر جو نشے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی روک تھام کے لیے یا ان کے لیے کوئی اسٹریٹجی پلان کی جا رہی ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہے ہیں پورا انوائرمنٹ اور پورے ماحول کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, اس سب کے لیے کچھ اسٹریٹجی پلان ہو رہی ہے؟ جی دیکھیے بالکل, یہ کئی ہمارے معاشرے کے ایسے طبقات ہیں جو پرابلم سیگمنٹس ہیں, اور ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہماری معاشرے کے اندر بعض لوگ ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتے, بعض لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, لیکن وہ معاشرے کبھی ترقی نہیں کرتے جو مسائل کے اوپر آنکھیں بند کر لیں اور ان کی بات نہ کریں. ہمیں تمام طبقات کو آگے لے کے چلنا ہے, اور جو بھی پرابلم سیگمنٹس ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ لوگ جو ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں, ہماری ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے اپنے مسائل ہیں, ہمارے جو مینٹل ہیلتھ کے پیشنٹس ہیں ان کو ہم اگنور کرتے ہیں, اسی طرح ہمارے جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں اس کے لیے بھی اس کا ایک لا اینڈ آرڈر کا جو ظاہر ہے کہ کمپوننٹ ہے, اس میں پنجاب پولیس بہت افیکٹولی ایک کیمپین چلا بھی رہی ہے ڈرگ پیڈلرز کے خلاف, اور ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر بھی ان کے لیے خصوصی انتظامات ہیں. تو انشاءاللہ ان تمام مسائل کو مل جل کے حل کریں گے. اچھا حسان صاحب, یہ کل ہفتہ پہلے دیکھنے میں آیا جو بڑی لیبارٹری ہے چکائی لیب, اس کے کافی کمپلینٹ آئی اور ایف آئی اے نے ریڈ بھی کیا اور پکڑ بھی لیے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے جعلی سرٹیفکیٹ کے منفی تھے رپورٹ, ان کو پازیٹیو رپورٹ ڈکلیئر کر کے کرونا کی ان سے لوٹ مار کی گئی. تو کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ اس لیب کے خلاف
دیکھیں اس سلسلے میں جو ابتدائی تفتیش ہے، جو انکوائری ہے، اس کے رزلٹ آئیں گے اور اس کی روشنی میں جو بھی کارروائی حکومت پنجاب کو کرنی ہوگی وہ کرے گی. بالکل. اچھا حسان صاحب یہ بتائیے کہ جو روڈا کا معاملہ عدالت میں سامنے آیا اس میں جو بظاہر یہ نظر آیا کہ حکومت کی جو ورکنگ تھی وہ بڑی پور تھی. اس میں تقریباً 1 لاکھ ایکڑ جو زرعی اراضی ہے وہ اس میں لے لی گئی. پہلے ہی جو پنجاب اور خاص طور پر لاہور کے جو لوگ ہیں ان کو سبزیوں کے معاملے میں بڑی تکلیف کا سامنا ہے. تو کیا وجہ ہوئی ہے؟ کیا حکومت نے صرف پولیٹیکل گین کی وجہ سے فوری طور پر جذباتی پن میں یہ منصوبے کا اعلان کر دیا اور ابھی ہائی کورٹ میں سختی کا سامنا کرنا پڑا، سپریم کورٹ میں یہی معاملہ ہے؟ دیکھیے روڈا کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے، میں یہ بات پہلے واضح کروں کہ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور حکومت کی اس سلسلے میں جو بھی حکمت عملی ہے وہ قانون کے دائرے میں ہوگی. ہم سپریم کورٹ بھی اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارا قانونی حق ہے اور ہم اپنے کیس کو بہتر طور پہ ڈیفینڈ کریں گے. لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں روڈا کے حوالے سے. روڈا کا جو منصوبہ ہے اس کی جو روح ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. لاہور شہر جو ہے پچھلے کئی سالوں میں ایک بہنگم طور پہ اس کا پھیلاؤ ہوا ہے اور یہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر آپ جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لیگل اور ان لیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز، ہمارے سلمز، ہماری کچی آبادیز اور ہماری جو کمرشل ڈیولپمنٹ ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آتی. آپ قصور سے لے کے لاہور آ جائیں اور لاہور سے گجرانوالہ تک جائیں، آپ کو ایک چپا بھی ایسا نہیں ملے گا جہاں پر لوگ نہیں رہ رہے، جہاں پر یہ سوسائٹیز ڈیولپ نہیں ہوئی. آپ رائیونڈ کی سائٹ پہ چلے جائیں، آپ بیدیاں کی سائٹ پہ چلے جائیں، ہر سمت میں لاہور کا بے ہنگم پھیلاؤ ہوا. اس پھیلاؤ کی وجہ سے کچھ نقصانات ہوئے. ایک نقصان تو یہ ہوا کہ جب لوگوں نے ہارزونٹل ڈیولپمنٹ کی تو آپ کی ٹرانسپورٹ کا نظام مفلوج ہو گیا. لوگوں نے اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلیں یوز کرنی شروع کی. اب آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو ٹریفک جام کا سامنا ہے. دوسری طرف لاہور کی جو فضا ہے اس کی آلودگی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا اور جو آپ کی اربن سروسز ہیں لاہور شہر کی جو لیگل باؤنڈریز ہیں وہ پیچھے رہ گئیں اور جو لوگوں کی رہائشیں ہیں وہ اس سے بہت آگے چلی گئیں. تو لاہور کو مینیج کرنا ورچولی امپاسبل ہو گیا. اس ساری چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے طریقہ تھا کہ آپ پلاننگ کریں کیونکہ یہ سارا کچھ پلاننگ کے فقدان کی وجہ سے ہوا. روڈا جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت، ایک پلانڈ منصوبے کے تحت، پراپر لیگل کور کے تحت ایک ایسا ماسٹر پلان دیا جائے، ایک ایسا پلان دیا جائے جہاں پر شہر کی ورٹیکل گروتھ ہو، ریور راوی کو ریپلینش کیا جائے، لاہور کی فضا کو صاف کیا جائے اور راوی جو ایک گندا نالا بن چکا ہے اس کو دوبارہ سے ایک دریا کی شکل دی جائے. اس جو ہمارا روڈا کا منصوبہ ہے اس کے اندر 8 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں، اس کے اندر 7 جنگلات ہیں، اس کے اندر 3 براجز ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو لاہور شہر کو دوبارہ سے زندہ کر سکتی ہے، لاہور شہر کے اندر ایک جان ڈال سکتی ہے. اور یہ کمرشل ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ ان لیگل اور ان پلانڈ کمرشل ڈیولپمنٹ کو کنٹین کرنے کے لیے ہے، لاہور شہر کو ایک نئی سوچ دینے کے لیے ہے اور یہ قانون کے مطابق ہوئی. جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو ہائی کورٹ نے جو قانون ہم نے اپروو کیا اس کی کچھ شقوں کو کل عدم قرار دیا. حکومت پنجاب نے جو بھی کام کیا تھا وہ اس قانون کے مطابق کیا تھا. ہائی کورٹ نے یہ بالکل نہیں کہا کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس قانون کے اندر یہ شقیں اس وجہ سے کل عدم ہے اور اسی چیز کو اب ہم اپیل میں لے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنا کیس جو ہے بہت بہتر طریقے سے سپریم کورٹ میں پریزنٹ کریں گے تاکہ وزیر اعظم کے ویژن کو اور وزیر اعلیٰ کے مشن کو آگے لے کے جایا جا سکے. اچھا سر، پیپرا ڈاکومنٹ میں یہ کل ارشاد ہوا ہے کہ نیو اسپتال میں ٹینڈروں میں جو ماسک تھے تقریباً 68 روپیز کا تھا وہ 180 روپئے میں خریدا گیا اور اسی طرح پچھلی 390 روپئے کی وہ 600 روپئے کی خریدی گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی کارروائی ہو سکتی ہے جنہوں نے 4 کروڑ سے زائد وہ بندہ ہے. اچھا دیکھیے آپ ایک اسپیسیفک کیس کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ پروکیورمنٹ ارریگولیرٹی ہوئی ہے، اس کیس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پنجاب میں جو بھی پروکیورمنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ ہدایت ہے کہ یہ بالکل کمپیٹیٹو ہوگی، رولز اور ریگولیشنز کے مطابق ہوگی اور جہاں پہ بھی کہیں کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی کہ کوئی کسی قسم کی ارریگولیرٹی ہے، کوئی کرپشن ہے تو اس کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہو بھی رہی ہے اور ہوگی بھی اور ایسی کسی قسم کی کسی چیز کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. لاسٹ کویشچن جی. حسان صاحب بتا دیجیے گا نون لیگ سے کوئی انڈر گراؤنڈ کوئی بات چیت چل رہی ہے آپ لوگوں کی؟ وہ بھی دونوں دعوے کر رہے ہیں کہ ان کے اراکین اسمبلی آپ سے رابطے میں ہیں اور آپ لوگ بھی کہتے ہیں
رہتے ہیں ہمارے سے رابطے میں، کوئی ڈیل یا ڈیل یا کسی قسم کی کوئی ایسی بات؟ دیکھیں، نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے کوئی ڈھیل نہیں جو کرپٹ ہے، جو اس قوم کے مجرم ہیں، ان کے لیے نہ تو کوئی ڈھیل ہو سکتی ہے نہ ہونی چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف ڈیلیں کرنے والی پارٹی نہیں ہے، اس لیے جو ڈیل اور ڈھیل کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ بھول جائیں. اب رہ گئی بات لوگوں کے رابطے کرنے کی، تو جب یہ جتھے بکھرتے ہیں، جب ان کا شیرازہ بکھرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگ ادھر ادھر پناہ ڈھونڈتے ہیں. اور اپوزیشن کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نہ تو یہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ کر سکتے ہیں، نہ یہ پارلیمنٹ کے باہر کچھ کر سکتے ہیں، نہ یہ عمل میں کچھ کر سکتے ہیں، نہ یہ باتوں میں کچھ کر سکتے ہیں. یہ مارچ تو نہیں کر سکے، لیکن ان کی باتیں بھی پٹ چکی ہیں، ان کے بیانیے میں بھی اب کوئی نئی چیز نہیں رہی. اور پارلیمنٹ کے اندر جو ان کا حال ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. ایک طرف تحریک عدم اعتماد کی باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو بھی ہم لیجسلیشن لے کے آتے ہیں سب اس کے اوپر جو ہے مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اچھے اور برے کا فرق جانتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ کون سے قوانین ایسے ہیں جو اس ملک کے لیے اچھے ہیں، اور پھر وہ ضمیر کے مطابق اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. شکریہ.